السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ اعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 6 یعنی چھٹا سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3475 سے 3487 انشاءاللہ حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ یا عبارات وضاحت بھی ہوگی، اور اسی طرح ضرورت پڑنے پر احادیث کی نشاندہی، اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب القصاص کے زیر یا ضمن میں ہمارے پاس کون سی پہلی حدیث اور کس صحابی سے مروی ہے۔ کتاب القصاص میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں آج کی حدیث 3477 3477 وعن ابی شریح الخزاعی، سیدنا ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، سیدنا ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من اصیب بدم، کہ جو شخص یا جس شخص کو پہنچایا جائے بدمن، خون کے ساتھ، کیا مطلب، من اصیب بدمن او خبل، کہ وہ شخص کے اس کا قتل کیا جائے، اس کا خون بہانے نوبت پہنچا دی جائے، من اصیب بدمن او خبل، یا کوئی زخم لگانے یا کسی کو کوئی زخم لگانے حد تک ہے وہ صورتحال یا معاملہ پہنچ جائے۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ من اصیب بدمن او خبل، کہ کوئی بھی شخص جس کا کوئی عزیز یا خود کوئی قتل کیا جائے یا زخمی کر دیا جائے، والخبل الجرح، جو خبل، الخبل سے مراد زخم ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی زخم ہو کسی بھی جسم کے حصے پر، فہو بالخیار بین احدی ثلاث، اسے اختیار ہے بین احدی ثلاث، تین کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا، اس کو گنجائش ہے کہ تین معاملات میں سے یا کاموں میں سے یا امور میں سے کوئی ایک اختیار کر لے، تین صورتوں میں سے۔ ان اراد الرابعۃ، اور اگر ان تینوں سے ہٹ کر اگر وہ چوتھی کسی اور چیز کا ارادہ کرتا ہے، فخذوا علی یدیہ، تو پھر اس کا ہاتھ پکڑ لو، فخذوا علی یدیہ، اس کے ہاتھ پکڑ لو، بین ان یختص او یعفو، وہ ان یختص، بینا اس بات کے درمیان کہ یا تو وہ قصاص لے لے، یعنی قتل کے بدلے قتل، یا کوئی جو زخمی ہوا ہے حصہ تو وہی اس کا حصہ جو ہے وہ زخمی کر دیا جائے، او یعفو، یا وہ سرے سے معاف کر دے، او یاخذ العقل، یا یہ کہ وہ اس کی دیت لے لے۔ یہ تین امور ہیں، قصاص لے لے، یا اس کو سرے سے معاف کر دے، یا پھر اس کی دیت لے لے اس کے بدلے۔ ان اخذ من ذلك شيئا، تو اگر ان تین معاملات، تین امور میں سے جو کہ اسے آپشنز دیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو وہ لے لے،
ثم عدا بعد ذلك، پھر اس کو لے لینے کے بعد، اس کے بعد وہ پھر جو زیادتی کرنے والا یا قاتل ہے اس پر وہ زیادتی کرے، مقتول کا یا مجروح کا وارث، فلاح النار، تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، مخلدن ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں وہ جلتا سڑتا رہے گا، ولیعذ باللہ۔ رواہ الدارمی، اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث مفہوم کے اعتبار سے بھی کلیئر ہے، کوئی اس میں بہام نہیں۔ 3477 یہ حدیث، اور اسی طرح کے اوپر حدیث ہے غالباً، ہاں یہ ہم نے ایک حدیث جو ہے یہ چھوڑ دیا ہے، 3475 سے ہے آج کا ہمارا آغاز۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں 3475، یہ آج کے لیسن کی پہلی حدیث ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، المسلمون تتکافأ دماؤہم، مسلمان سارے کے سارے، تتکافأ دماؤہم، ان کے سب کے خون جو ہے وہ برابر ہیں، مطلب قصاص اور دیت میں سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، ان کے خون کی جو حیثیت ہے وہ ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا چھوٹے بڑے کا۔ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، اور اسی طرح وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، ان میں سے سب سے کم تر جو شخص ہے وہ اگر کسی کو اپنا دے دیتا ہے، پناہ دے دیتا ہے کسی ذمی کو یا کسی بھی شخص کو، تو وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ، تو پھر کیا اس عام آدمی کے امان دینے یا حفاظت کی امان دینے کا بھی پاس کیا جائے گا۔ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، ان میں سے سب سے ادنا جو ہے اس کے کسی کو امان دینے یعنی دشمنوں میں سے امان دینے کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ اگر کوئی غلام مسلمانوں میں سے کوئی نوکر ہے، کوئی خادم ہے، وہ بھی اگر یا عورت ہے یا کوئی بہت غریب ہے، کسی کو امان دے دے، کسی بھی غیر مسلم کو یا کافر کو یا دشمن کو، تو اس کا لحاظ اور پاسداری دیگر مسلمان بھی کریں گے۔ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، اور اسی طرح وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ، لوٹایا جائے گا ان پر، اقصاہم، جو ان کے سب سے دور ہیں، کا مطلب جہاد میں سب شریک ہیں اور ایک جو گروہ ہے وہ سب سے آگے ہے اور ایک گروہ سب سے پیچھے ہے، لشکر پورا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کا مقدم بھی ہوتا ہے، مؤخر بھی ہوتا ہے، میمنہ بھی ہوتا ہے، میسرہ بھی ہوتا ہے اور درمیانہ بھی ہوتا ہے، راول بھی، تو سب جو ہیں وہ شریک ہیں۔ اگر اگلے لوگوں کو مال غنیمت ملا ہے تو وہ پچھلے لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، کیونکہ اس میں سب شریک ہے۔ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو مال غنیمت ان کے نزدیک والے پر لوٹائے گا، اقسام، دور والا نزدیک والے پر لوٹائے گا، ٹھیک ہے، یعنی آگے والے ان کا حصہ دیت کا پچھلے والوں کو بھی ملے گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ وَهُمْ يَدٌ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، اور وہ سب کے سب، وَهُمْ يَدٌ، ایک ہی ہاتھ، یعنی وہ سب برابر ہوں گے، عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، اپنے دشمن کے مقابلے میں وہ سب برابر ہوں گے، ایک یدن واحد، یعنی ایک ہاتھ کی طرح، یدن واحدہ، ایک ہاتھ کی طرح وہ سب برابر ہوں گے۔ اور خبردار، اللہ، آگاہ رہو، لا یقتل مسلم بکافر، نہیں قتل کیا جائے گا کوئی بھی مسلمان کافر کے بدلے میں، ٹھیک ہو گیا جی؟ ولا ذو عہد فی عہدہ، اور نہ کوئی عہد والا ذمی اپنے عہد و پیمان کے دور یا مدت میں، کسی سے عہد و پیمان کیا گیا ہے، علیہ السلام نے کیا ہے یا ریاست اسلامی اسٹیٹ نے، تو وہ ان کے پاس رہتے ہیں تو اس عہد کی پاسداری ہوگی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ولا ذو عہد فی عہدہ، اور نہ کسی معاہد یعنی ذمی کو اس کے عہد کے دوران یا اس وقت میں قتل کیا جائے گا، یہ بھی ناجائز ہوگا۔
रवा अबू दाऊद अबन नसाई, इसे इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई ने रिवायत किया है। ये हदीस सही है। हदीस के हदीस तलबा फ़वाइद में से एक ये कि बड़े और छोटे का फ़र्क नहीं, चीज़ें इसमें जिक्र हुई हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक ये कि बड़े और छोटे का कोई फ़र्क नहीं, अगर कुरैशी गैर कुरैशी को मार डाले तो उसके इवद कुरैशी को मारा जाएगा। इसी तरह अगर कोई चट्ठा जो है वो कमियार को कत्ल कर दे नाउजुबिल्ला, तो चट्ठे को उसके बदले में मारा जाएगा। और जो दियत कुरैशी की है वही गैर कुरैशी की होगी, दियत में भी बराबर हैं। सबसे कम तर मुसलमान यानी मुआशरे के एतबार से, मुआशरे में मुसलमानों में किसी काफिर को अमान दे सकता है और तमाम मुसलमानों को ये अमान कबूल करना होगी। हदीस में अल्फाज वयरुद्दु अलैहिम अक़साहुम, इनको अंडरलाइन कीजिए, बड़े अहम ये अल्फाज हैं। इन अल्फाज का मतलब ये है कि मुसलमानों का जिहाद में सबसे आगे वाला ग्रोह अगर दुश्मनों से माले गनीमत पा लेता है, हासिल कर लेता है, तो वो अपने पीछे वाले मुसलमानों को भी इसमें से हिस्सा देंगे। इसी तरह वहम यदुन अला मन सिवाहुम, यानी काफरों के मुकाबले में, इस इबारत का तर्जमा भी ध्यान में रखिएगा, वहम यदुन अला मन सिवाहुम, यानी वो सब अहले इस्लाम इस्लामी लश्कर में काफरों के मुकाबले में वो यकदिल होकर लड़ें, ना कि आपस में लड़ें। वो अपने के अलावा मुसलमानों के सिवा काफरों के खिलाफ सब एक जैसे हैं, उनके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक हो गया जी। और आगे हदीस आ रही है 3476, वरवा इब्न माजा इब्न अब्बास, इसी मफहूम की और अल्फाज की तकरीबन हदीस जो है इसको इमाम इब्न माजा ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत किया है। और ये हदीस जो है ये अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है और इसको रवायत करने वाले इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई हैं, जबकि इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन इब्न माजा में रवायत किया है। और इस हदीस की जो सनद है वो और ऊपर वाली हदीस की, दोनों की, ऊपर वाली तो हदीस सही है और ये हदीस जो है, इस हदीस की सनद जो है इब्न माजा की है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से, ये सनद ज़ईफ है सनद सनद के एतबार से, इसलिए कि सनद में अबू अली अल हुसैन बिन कैस अर्राहबी मतरूक रावी मौजूद है। अबू अली अल हुसैन बिन कैस अर्राहबी ये मतरूक रावी है सुनन इब्न माजा की रिवायत में, कि ऊपर वाली हदीस जो है वो हसन है, यानी सही है। अच्छा जी, अब ये हदीस जो है जो हमने पहले पढ़ी शुरू में, अब इस तर्जमे की जरूरत नहीं है इस हदीस को पढ़ने की, 3477 हदीस पढ़ ली है तफसील से। और इसकी जो वजाहत है वो हम किए देते हैं। एक तो इसकी इसनादी हैसियत, सनद के एतबार से ये हदीस ज़ईफ है, 3477 सनद के एतबार से ये ज़ईफ है, इसलिए कि सनद में सुफियान बिन अबी अलौफा औजा, उफा नहीं है औजा है, सनद में सुफियान बिन अबी अल औजा ज़ईफ रावी मौजूद है। जबकि हदीस के बाद हिस्से का इमाम अहमद रहमहुल्लाह के यहाँ हसन दर्जा का शाहिद मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के यहाँ मुस्नद अहमद में इस हदीस के कुछ हिस्से का जो अपना जो जिक्र उन्होंने किया है, कुछ हिस्सा, भारत का कुछ हिस्सा या कुछ अल्फाज यो हसन दर्जे के हैं इमाम अहमद रहमहुल्लाह के यहाँ। जबकि ये हदीस इमाम दारमी ने जो रिवायत की है ये ज़ईफ है। ठीक है जी, क्योंकि सनद में सुफियान बिन अबी अल औजा यो ज़ईफ रावी मौजूद है। बहरहाल हदीस में मज़कूर लफ्ज़ अल खबलो, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, इसका माना अल जुर्ह यानी जख्म, और हदीस में लफ्ज़ अल अक्ल से मुराद ये दियत है, ये भी जहन में रख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है इम्तहान में, अल अक्ल मुराद अक्ल भी है और यानी जो ज़हनी शऊर और समझ बूझ है उसको भी कहते हैं, और अल अक्ल का माना दियत भी है अरबी जुबान में। आगे हदीस है 3478, वन ताऊस अन इब्ने अब्बास, ताऊस जी, जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के
شاگرد ہیں اور بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں رحمہ اللہ. ان سے یہ روایت مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ طاؤس بن کیسان یمانی غالباً وہ ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. قال، آپ نے فرمایا، من قتل فی امیت فی رمی، جو شخص قتل کیا جائے فی امیت فی رمی، بلوے میں، امیہ یعنی فی رمی، ایک دوسرے کو مارنے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر ایک دوسرے کو مارنا، مار کٹائی جسے کہتے ہیں، بلوا چورش جسے کہتے ہیں، یعنی بہت سارے گروہ جو ہیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. ہاں جی، من قتل فی امیت، بلوا جسے کہتے ہیں، فی رمین، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یکون بینہم بالحجارہ، یہ جو بلوا ہے اس میں جو مار کٹائی ہے وہ ہو یکون بینہم، ان کے درمیان، بالحجارہ تھے، پتھر برسانے کے ساتھ، جلد بالسیاط، یا لاٹھیوں اور چابکوں کے ساتھ، جلد بالسیاط یعنی کوڑے وغیرہ جن کے آگے پہ چابک ہوتے ہیں لگے ہوئے، اور اپنا چمڑے وغیرہ کی جو بنے ہوتے ہیں چابک وہ بھی، اور پیچھے لاٹھیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں. اور ضرب بے عصا و بے حسن، یا یہ کہ مار کٹائی ہو رہی ہو لاٹھیوں سے، ڈنڈوں سے. ہاں، فہو خطا، تو اس میں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو یہ قتل خطا ہوگا، فہو خطا. اللہ اکبر. وعقلہ عقل الخطائی، اور اس کی دیت جو ہے وہ بھی قتل خطا کی ہی دیت جیسی ہے. وعقلہ عقل الخطائی. ومن قتل عمدن، اور جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یعنی الگ تھلگ بلوے سے ہٹ کر، فہو قاوتن، تو یہ قصاص ہے. فہو قاوتن، تو یہ قصاص ہوگا. فہو قاوتن، تو وہ قصاص کی صورت ہوگی. ومن حال دونہ، اور جو شخص بھی اس قصاص میں یا بدلے میں حائل ہوئے ہو، یعنی رکاوٹ بنے، ومن حال دونہ، رکاوٹ بنے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس شخص پر اللہ کی لعنت پھٹکار ہوگی. وغضبہ، غضبہ، اور اللہ کا غضب ہوگا. لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہیں قبول کیا جائے گا ایسے شخص سے نہ کوئی نفلی عبادت عمل، ولا عدل، اور نہ ہی کوئی فرضی یا واجب عمل یا کوئی کام. رواہ ابو داود اب النسائی، اس امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. یہ حدیث جو ہے یہ 3478 آپ کے سامنے جو طاؤس بن کیسان یمانی سے روایت ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ صحت کا اپنا سند کے اعتبار سے صحیح ہے. حدیث کے الفاظ لا يقبل منها صرف ولا عدل، ان کو الفاظ کو انڈر لائن کیجئے. ان کا یہ مطلب میں نے بتایا آپ کو کہ نہ تو اس ایسے شخص سے کوئی نفلی عمل قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی فردی یعنی واجب. تو وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے، اور مجرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو کہ اپنا قصاص وغیرہ یا بدلہ جو کہ شرعی ہے اس میں کوئی رکاوٹ بنے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے، نیکسٹ حدیث 3479. ون جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اوفی من قتل بعد اخذ الدیتی، لا اوفی، میں نہیں معاف کروں گا، من قتل، جس شخص نے قتل کیا، بعد اخذ الدیت یعنی مقتول کو، انا قاتل کو، جس شخص نے قتل کیا قاتل کو، یا قتل کے ورثاء میں سے کسی کو، بعد اخذ دیت، دیت لے لینے کے بعد، یعنی مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ راضی ہو جائیں، پہلے دیت قتل کے عاقلہ سے لے لیں، اس کے رشتہ داروں سے، اور بعد میں پھر موقع پا کر اس کو بھی قتل کر دیں یا اس میں سے کسی فرد کو قتل کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، بہت ہی گھنونا جرم اور گناہ ہے. ابو داود ہے، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے.
تو عزیز طلبا، کوئی بدلہ لے لینے کے بعد یا معاف کر دینے کے بعد یا دیت لے لینے کے بعد پھر دوبارہ اس کے ساتھ الجھنا یا اس بارے میں اس پر جارحیت یا کوئی زیادتی کرنا، یہ انتہائی گناہ ہے بڑا۔ 3489 حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کی اسناد بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالی مدلس بھی ہیں اور انان بھی، اور اس کے علاوہ بھی اس حدیث میں اور علتیں بھی موجود ہیں۔ لا فی من قتل بعد اخذ الدیہ، مطلب یہی ہے حدیث کا کہ میں اس سے ضرور قصاص لوں گا، اس کو معاف نہیں کروں گا۔ لا فی من قتل بعد اخذ الدیہ، تو بہرحال اہل علم کا اس پر اختلاف اس کے مفہوم پر نہیں ہے، تو جو فیما عالم واللہ اعلم عالم بالصواب، تو بظاہر یہی ہے کہ اپنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی زیادتی کر بیٹھتا تو پھر اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اچھا جی، آگے 3480 3480 حدیث ہے۔ وانا بھی الدرداء رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ سمعت، میں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے، ما من رجل یصاب بشیء فی جسدہ، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں لوگوں میں سے، یصاب بشیء، جسے کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہو، یصاب بشیء، کوئی زخم لگایا گیا ہو، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، جسم کے کسی بھی حصے میں، یصاب بشیء فی جسدہ، اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی زخم لگا دیا جائے یا زخم پہنچایا جائے اس کے جسم کو، فتصدق بہی، تو پھر وہ اس پر جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو وہ معاف کر دے، صدقہ کر دے، اس کو معافی دے دے، الا رفع اللہ بھی درجتن، مگر یہ کہ اللہ اس کو بلند کرتا ہے، یعنی اس کو اٹھاتا ہے اس کے صلے میں ایک درجہ، یعنی اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، وحطان و خطیتن، اور اسی کے بدلے ایک غلطی بھی اس کی معاف کر دیتا ہے اللہ پاک۔ کیا مراد ہے؟ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی یا زیادتیاں بھی مراد ہیں، کہ جو کسی کو کوئی اپنا کوئی ٹھوکر لگا دے، کوئی کسی کو کوئی غلط بات کہہ دے، کوئی کسی کو دکھا دے، دل دکھا دے کسی کا، کوئی کسی کو کوئی تھپڑ تمانچہ مار دے، تو اس پر وہ اس کو یہ بھی چیز اس میں شامل ہے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح وہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ اس کو اس کا صلہ دے گا اجر و ثواب میں۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اس امام ترمذی اور امام ابن ماجہ دونوں نے رحمہم اللہ اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 3480 حدیث کی اسناد ضعیف ہے، اس لیے کہ راوی سند میں ابو الصفر اگرچہ ثقہ ہے، مگر ہاں جی، یہاں سیدنا ابو درداء جو روایت موجود ہے، ذکر کی گئی ہے، وہ اس سے مرسل روایت کرتا ہے۔ تہذیب التہذیب میں یا تقریب التہذیب میں یہ ذکر کی گئی ہے بات، یہاں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ مرسل روایت کرتا ہے یہی راوی ابو الصفر، اگرچہ ثقہ ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزیز طلبہ یہ ایک روایت مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص کا کوئی مقدمہ آتا تو آپ پہلے ورثاء سے معافی کی سفارش کیا کرتے تھے، اس لیے کہ معافی بہرحال بدلہ سے بہتر ہے، معافی جو ہے وہ بہرحال بدلہ لینے سے بہتر ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی چاہیے، یہ جو قاضی اور جج وغیرہ ہیں اس مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں عدل و انصاف کی، انہیں ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے کہ پہلے وہ ترغیب دیں جو وہ رسا ہیں ان کو، وہ زیادتی کرنے والے کو اللہ کے لیے معاف کر دیں اگر وہ نادم ہے یا شرمندہ ہے یا معافی کا طلبگار ہے اور اپنے احوال اور حالات ٹھیک کرنے کے لیے کوشاں ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ سچی توبہ کر رہا ہے، تو قاضی یا جو جج ہے وہ رسا کو یہ ترغیب دے
اللہ کے لیے وہ چھوڑ دیں تاکہ ان کو اللہ اس کا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ چلیں جی، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو پھر بدلہ لیا جائے گا، یہ حد ہے اللہ کی، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے، آگے ہمارے پاس حدیث سعید بن المسیب، عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب، ہاں جی، سیدنا سعید بن المسیب رحمہ اللہ، رحمہ اللہ سے یہ روایت موجود ہے، انا یا مروی ہے، ان عمر بن الخطاب کہ بے شک خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل نفرا خمسطا او سبعتا، کہ انہوں نے اپنے اپنے دور خلافت میں قتل کر دیا 5 یا 7 لوگوں کو ایک ساتھ، قتل نفرا خمسطا او سبعتا برجل واحد، ایک آدمی کے بدلے، قتلوہ کہ جن سب نے اس کو قتل کیا تھا، قتل میں وہ شریک تھے بالفعل، قتل غیلتن یا قتل غیلتن، یعنی اسے دھوکے سے قتل کیا تھا، قتلوہ قتل غیلتن یعنی انہوں نے اس کو دھوکے سے قتل کیا تھا، تو وہ شریک تھے اس میں 5 یا 7، تو عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا۔ وقال عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بھی بات کہی، لو تمالأ علیہ اہل صنعاء، لو تمالأ علیہ اہل صنعاء، اگر اہل صنعاء اس قتل پر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں یا ہو جاتے، لقتلتم جمیعا، تو میں ان سب کو قتل کر دیتا قصاص میں۔ رواہ مالک، اس امام مالک نے روایت کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اسے حدیث کو روایت کیا ہے 3481۔ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ قتل غیلتن انڈر لائن کیجئے ان الفاظ کو، کا مطلب جیسا کہ میں نے بتایا ہے دھوکے کا قتل، فریب کا قتل، کسی شخص کو دھوکہ دے کر اور تنہائی میں لے جا کر کوئی قتل کر دے اس طرح سے کہ قاتل معلوم نہ ہو سکے کہ کون ہے، تو وہ اپنے آپ کو چھپا لے، بعد میں انویسٹیگیشن ہو اور وہ قاتل پکڑا جائے، اور جتنے اس میں شریک ہوں ان سب کو اس میں شامل کیا جائے۔ صنعاء ملک یمن ملک کا، یعنی معروف، آج کل کیپٹل بھی ہے غالباً، صنعاء ملک یمن کا ایک معروف شہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یا تو پھر یہ ہے کہ حدیث کے مطابق عزیز طلبہ مارنے والے ملک یمن سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور یا پھر عربوں کے ہاں کثرت تعداد ذکر کرنے کی بنا پر یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ واللہ تعالیٰ عالم شیخ صاحب بالصواب، بہرحال جتنے بھی اس میں شریک ہوں ایک قتل میں بالفعل، تو ان سب کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا۔ جی جی، شیخ صاحب یہ جو فعل تھا یہ حضرت عمر کا اپنا فعل تھا، تو اس کو ہم حدیث کیسے کہیں گے؟ حدیث کیونکہ یہ جو تو اثر رسول ہوتا اللہ ہے کی نا، بات اس ہے نا۔ کا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اثر کو بھی حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ آثار جو ہیں یعنی موقوف حدیث سے کہتے ہیں۔ دعود الى درسنا، درس الحدیث من جدید بتوفیق اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا۔ تو ہم 3481 حدیث جو ہے سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے یہ مروی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں یہ ہم نے وضاحت کی تھی، اور غالباً سوال یہ تھا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ عمل ہے، تو آثار جو ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے اپنا قول، صحابہ کا، یا ان کو ہم اثر بھی کہتے ہیں، اور اس کا حکم جو ہے حدیث کا اس اعتبار سے ہے کہ جو صحابی کا قول ہو اگر وہ سند کے ساتھ صحیح ہو تو اس کو ہم مرفوع حدیث کے حکم میں ہی کہیں گے۔ اچھا جی، 3482 حدیث آگے آتی ہے، وروى البخاری عن ابن عمر نحوہ۔ اب آپ دیکھو ایک اور توثیق ہوگی اس حدیث کی صحت کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، یعنی انہی الفاظ اور اسی مفہوم کے ساتھ۔
جو کہ سعید بن المسیب کی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے امام مالک نے روایت کی ہے۔ تو بہرحال اس کی توثیق ہو گئی اور یہ حدیث جو ہے اس صحت میں اور زیادہ صحیح اور سکا۔ آگے ہمارے پاس ہے 3480 حدیث، وان جندب بن سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں حدثنی فلان، مجھے فلاں شخص نے یہ حدیث بیان کی، نام نہیں لیا جندب رضی اللہ عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء المقتول بقاتلہ یوم القیامہ، کہ آئے گا مقتول جس کو قتل کیا گیا ہوگا، بقاتلہ اپنے قاتل کو لے کر، یوم القیامت قیامت کے دن، ہاں جی، فیقول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں لے کے آئے گا اور کہے گا سل ھذا فیما قتلنی، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، اس سے پوچھئے کہ اس نے کس بنا پر مجھے قتل کیا۔ یقول تو وہ آگے سے یہ جواب دے گا، یعنی قاتل، قتلت علی ملک فلان، کہ میں فلاں جو شخص ہے اس کے عہد سلطنت میں یا اس کی اپنا وہ بادشاہ تھا تو اس کے عہد میں، فلاں شخص کے عہد میں، یعنی اس کی سلطنت کی بادشاہی کے عہد میں نے اس کو اس کے اکسانے پر یا اس کی طرفداری میں اس کو قتل کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ قال جندب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں فتقہا، کہ اس انداز سے جب کوئی صورت ایسی بن جائے تو پھر ظالم کی جو طرفداری ہے یا ظالم کی مدد یا اس کے ساتھ معاونت جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تک ہو سکے۔ تو سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بطور ایک تلقین کے کسی کو یہ بات کہی جب یہ حدیث بیان کی۔ حدیث صحیح ہے 3483، اور حدیث کے الفاظ قتلت علی ملک فلان، جیسا کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ان الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، مفہوم مطلب یہی ہے کہ یہ وہ کہے گا کہ میں، یعنی فلاں بادشاہ کے عہد میں نے اس کی مدد کرنے کی وجہ سے اسے قتل کیا تھا۔ انتہائی خوفناک صورتحال ہے یہ ایسی کہ بادشاہ کسی سے معاونت میں اس کو کسی کو بے گناہ قتل کر دیا۔ قال جندب فتقہا، تو یہ میں نے یہ الفاظ جو آخر میں کہے ہیں، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس بارے میں، ان الفاظ کے بارے میں امام طیبی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حاکم کو اس وقت نصیحت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی تھی، تو کبھی کسی ظالم کی حمایت نہ کر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ہمارے لیے بھی اور آج کل کے بھی جو بادشاہ ہیں یا سلاطین ہیں یا یہ جو اپنی بنائے جاتے ہیں ذمہ داران پورے ملک کے مسلمانوں پر، ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک تنبیہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ آگے 3484 حدیث وانا بھی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال ابو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعانا علی قتل مؤمن، جس شخص نے اعانت کی یا مدد کی، علی قتل مومن، کسی بھی مسلمان مومن کے قتل پر، کسی کی اس نے اعانت کی، کیا جی، شطر کلمات، یعنی شطر کلمات، معمولی بات کے برابر بھی، شطر کلمات، معمولی بات کر کے بھی کسی نے اگر کسی مومن کے قتل پر کسی کا تعاون کیا، اس میں حصہ دار بنا، لقی اللہ، تو وہ اللہ کو ملے گا اس حال میں کہ مکتوب بین عینیہ ہے، کہ اس وقت اس کی پیشانی پر، یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ الفاظ لکھے ہوں گے، آئسم من رحمت اللہ، یہ وہ شخص ہے جو کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والا، مایوس ہونے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا یہ شخص بدبخت، جس نے اعانت کی کسی کے قتل پر ایک کلمہ کہہ کر بھی۔ رواہ ابن ماجہ، اس امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث 3484،
حدیث کی اسناد عزیز طلبہ ضعیف ہے، امام ابن ماجہ کی حدیث جو ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں یزید شامی معروف منکر الحدیث روایت راوی ہے، یزید شامی منکر الحدیث، اور اس کے علاوہ نیز حدیث کے شواہد بھی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، حدیث کے دیگر شواہد جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اور یہ راوی یزید شامی جو ہے سند میں یہ منکر الحدیث ہے، اور آدھے کلمہ سے مراد یعنی شطرہ کلمہ، اصل معنی یہ ہے آدھا کلمہ، جیسے کسی نے کہا شطرہ کلمہ یعنی اشارے کنائے بھی کیے اس کو قتل کرنے پر، یا آدھا کلمہ کہہ دیا، مثال کے طور پہ عربی زبان میں آتا ہے اقتل ہو، اس کو قتل کر دے، یہ کہنے کی بجائے کہہ دے اق، پورا لفظ نہیں بولا بلکہ کہا اق، مراد اقتل ہے کہ قتل کر اس کو، تو اس قسم کا آدھا لفظ بھی بولا، یہ بھی مراد ہے، یا اشارہ بھی کر دیا تو اس کے پیشانی پر یہ لکھا ہوگا۔ بہرحال حدیث ضعیف ہے، اور یہ ایسا کرنا جو ہے یہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی بڑا جرم ہے، انسان گناہ اور جرم میں انسان جو ہے وہ شریک ہو۔ 3485 حدیث ہے، وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا امسک الرجل الرجل، کہ جب پکڑ لے کوئی آدمی کسی بھی آدمی کو، وقتلہ الآخر، اور دوسرا اس کو قتل کر دے، یقتل الذی قتل، تو قاتل کو تو قتل کیا جائے گا، بدلے میں قصاص میں وہ جس نے قتل کیا، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ، اور اس کو شخص کو جس نے پکڑا ہوا تھا اس کو مقتول کو، اس کو زندان خانے میں ڈالا جائے گا، یعنی اسے قید کر دیا جائے گا۔ رواہ الدارقطنی، اس امام دارقطنی نے رحمہ اللہ نے اپنا سنن دارقطنی میں اس کو ذکر کیا یا روایت کیا ہے، 3485 حدیث۔ تو بہرحال اس کی اسنادی حیثیت کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک تو یہ حدیث صحیح ہے، تحقیق کے مطابق بعض اہل علم کی تحقیق ہے یہ صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم کے ہاں اس کی اسناد بہرحال ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سند میں سفیان الثوری مدلس اور عنن، اور اس میں دیگر علتیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، من جملہ اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ امام طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام طیبی رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد کے بارے میں، کہ ایسے کہ جیسے کسی نے عورت کو پکڑے رکھا ہو اور دوسرے نے اس سے زنا کیا، زنا کرنے والے پر تو حد لگے گی جس نے زنا کیا، لیکن جس نے پکڑا ہوا تھا اس کو زنا کی حد تو نہیں لگے گی، اس کو پھر کیا ہوگا کہ اس کو زندان خانے میں یا تعزیر اس پر لگائی جائے گی، یا اس کو ٹھیک ٹھاک ٹھوکا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پکڑنے والے کو علم ہے کہ میرے ساتھی کا ارادہ کسی کو قتل کرنا ہے، شروع سے ہی اس کو پتا ہے پکڑنے والے کو، مدد کرنے والے کو، کہ یہ جو قاتل ہے یہ قتل کرنا چاہتا ہے کسی کو، تو پھر وہ بھی شریک ہے، اسے بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا، امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے۔ اور اگر اس کے علم میں اسے صرف زد و کوب کرنا تھا، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے علم کے مطابق تو اس نے صرف اس کی پٹائی کرنی تھی یا اس کو تعذیبی کو کارروائی کر کے چھوڑ دینا تھا، لیکن وہ اس سے خطأ قتل ہو گیا، تو اسے سخت سزا ملے گی، اور وہ سزا سخت دینے کے ساتھ ساتھ 1 سال اس کو جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ وہ قتل جیسے گنونے جرم میں شریک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو عزیز طلبا، اس کے ساتھ ہمارے پاس آج یہ جو نیکسٹ ہمارے پاس کتاب القصاص کے بعد باب الدیات، دیتوں کے بارے میں بڑا ہی اہم یہ باب ہے کتاب القصاص کے معاملے میں، اس کو بڑا غور سے ہم نے ذرا سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اللہ میں توفیق دے۔ چونکہ 1-2 حدیثیں رہ گئی ہیں، اس لیے نماز سے پہلے آپ یہ سن ہی لیں، بہتر ہے، تاکہ نماز کے بعد شاید موقع نہ ملے اور ٹائم ہمارا نکل جائے۔ تو باب الدیات، دیتوں کے بارے میں سب سے پہلے الفصل الاول، پہلی فصل ہے 3486 حدیث،
دیت بڑی عام ایک لفظ ہے جس کو آپ جانتے بھی ہوں گے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ بہرحال اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کے قتل یا کسی کے جسمانی جوڑ یا حصے یا پارٹ آف باڈی، آئی ریپیٹ، دیت کہتے ہیں اس مال کو کہ جو کسی کے قتل، مکمل کسی کو قتل کر دے، یا کسی کے جسمانی جوڑ، کوئی جوائنٹ یا اس کے علاوہ کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی بھی حصہ جسم کا، اس کو ناقص کرنے یا ڈیمیج کرنے کے بدلہ میں دیا جاتا ہے، کوئی دیت دی جاتی ہے، معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کو دیت کہتے ہیں۔ ساری انگلیوں کی دیت برابر ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پہلی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حاذہ و حاذہ سواء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتوں کے بارے میں یہ فرما رہے تھے، اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کر، انگلیوں کو دکھا کر، پکڑ کر، حاذی و حاذی، یعنی یہ انگلی اور یہ انگلی سواء برابر ہے۔ مطلب کیا؟ الخنصر جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، جسے ہم چیچی کہتے ہیں، انگلی یا چھنگلی، چھنگلی مجھے نہیں پتا اس کا اصل ضبط کیا ہے، اردو دان زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ چھوٹی جو انگلی ہے پانچوں میں سب سے چھوٹی، عربی اپنا پنجابی میں ہم اسے چیچی کہتے ہیں، الخنصر اسے کہتے ہیں، والابہام اور انگوٹھا، یہ دونوں اگر جو ہیں ان کی جو دیت ہے وہ برابر ہے۔ کیوں گیا جی؟ رواه البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال پوری دیت تو 1000 دینار ہے، 1000 دینار پوری دیت، یا 10,000 درہم، یا 100 اونٹ، اب ہم نے پڑھا بھی ہے اس میں پیچھے، 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا 1000 دینار، اس وقت کے حساب سے ہے۔ آج کل دیکھا جائے گا کہ 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہے، وہ قیمت جو ہے وہی دیت شمار ہوگی، اور اسی کو بقیہ جسم کے پارٹس جو ہیں ان پر تقسیم کیا جائے گا۔ جبکہ انگلی کا خون پوری دیت کا 10واں حصہ ہے، پوری دیت کا انگلی کا 10واں حصہ، یعنی کتنا بنے گا؟ 100، بتائیے 100 اونٹ ہوں تو کتنا ہوگا؟ 10 شیخ 10 اونٹ، شاباش، ویری نائس۔ یہ 10 اونٹ جو ہیں وہ ایک انگلی اگر توڑے گا کوئی کسی کی تو اس کی دیت ہے یہ، ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس آج لاسٹ حدیث ہے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، کہتے ہیں، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنین امرأۃ من بنی لحیان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے جنین میں، جنین وہ ہوتا ہے جو بچہ رحم کے اندر ہو، تو اس من بنی لحیان، بنو لحیان یعنی قبیلہ سے وہ عورت تھی، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اس کے بارے میں فیصلہ کیا، ساقط میتن، جو کہ مردہ حالت میں ساقط ہو جانے پر، ہاں جی، مردہ حالت میں ساقط ہو گیا، یعنی وہ گر گیا حمل، اور بچہ جو ہے وہ مردہ ہو گیا، بغرۃ عبد، ایک پورا مکمل تن و من جوان، ایک غلام، او امتن یا لونڈی، وہ دیت مقرر کی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تلفی پر یا اس کی موت پر یا اس کے گرنے پر۔ ثم ان المرأۃ التی قضا علیہا، پھر وہ عورت، بے شک وہ عورت، اللہ کی قضا علیہا، جس کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا، یعنی جس نے یہ حرکت کی یا جس نے یہ زیادتی کی، بالغرۃ، وہ فوت ہو گئی، بالغرہ وہ فوت ہو گئی، توفیت فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، بین میراثھا لبنیھا، اس کی میراث جو وراثت ہے وہ تو اس کے بیٹوں کو ملے گی، یعنی جو اس کے بچے ہیں وہ اس کو، اور اس کے وزوجہ، اور اس کی شوہرت کو ملے گی، شوہر کو اس کی میراث اس کے بچوں اور اس کے شوہر کو ملے گی، والعقل علی سبتھا، اور اس کی جو دیت ہے، جو اس نے دیت دینی تھی، وہ علی سبتھا، وہ اس کے جو اسباب پر ہے، دیت جو ہے وہ اسباب دیں گے، اور جو اس کی میراث ہے وہ اس کے ورثاء لیں گے۔ بہرحال وضاحت انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے ہم، مزید حدیثیں آئیں گی۔ اسبا جو ہے یہ وراثت کی اصطلاح ہے، یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، یا پڑھی ہوگی، اسبا، اصحاب الفروض اور اسبات اور اولو الارحام، یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں رشتہ دار۔
عصبہ سے مراد عاقلہ، عاقلہ وہ عاقلہ جو وارث نہیں ہوتے میت کے۔ تو بہرحال اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ حکم الحاکمین سمجھ کر اس پر ہمیں کاربند رہنے، عمل کرنے اور اس میسج کو دیگر لوگوں تک کنوے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔